السلام علیکم۔ پیغام فقر کی ایک اور نشست کے ساتھ میں مامون احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جیفری ایپسٹین فائلز پر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہے، تو اسی حوالے سے اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پھر سے موجود ہیں فقیر سید شہباز علی شاہ بخاری صاحب۔ انہی کی زبانی سنیں گے کہ جو آج کل دنیا میں یہ نیا فتنہ ایک چل پڑا ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضور، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور، ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے دنیا میں، جیفری ایپسٹین فائلز۔ ایک تو یہ کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جیفری ایپسٹین فائلز بیسیکلی کیا ہیں، اور اس کا اور دجال کا آپس میں کیا کوئی تعلق۔ دیکھیں، ایپسٹین فائلز کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، یہ تو اب عوام کے سامنے آئی ہے نا، لیکن اس کو اگر ڈیپلی اگر آپ سرچ کریں تو یہ ایک کڑی فتنہ دجال کی بھی ہے، ایک کڑی شیطان کی بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ذکر آ رہا ہے ہم سب کو مل رہا ہے بال کا یا حبال کا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ جو اوپن کیا وہ بھی بال کے نام سے اوپن کیا۔ بال بیسیکلی ایک دیوتا تھا یا ایک ایسی شیطانی اینٹیٹی تھی جس کو بنی اسرائیل جو تھے وہ بارش کے لیے یا اپنی کھیتی باڑی کے لیے پوجا کرتے تھے، اور ان کی طرف پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک چیپٹر آپ کو پورا مل جائے گا قرآن میں، سورہ صافات میں ذکر ہے۔ دیکھیں، ان فائلز کو اگر سمجھنا ہے نا تو آپ کو سورہ صافات کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں ان انبیاء کا ذکر موجود ہے جنہوں نے دجال سے اپنی قوموں کو ڈرایا، اور پھر دجال کے بعد اس میں باقاعدہ طور پہ اس صورت میں غالباً 120 سے 25 کے درمیان وہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے بال کا ذکر فرمایا کہ تم جھوٹے خدا بال کو پوجتے ہو اور اپنے سچے خدا کو چھوڑ کے۔ تو اس میں بہت سارے ایسے شرمندگی والے جو انسانیت کے لیے باعث شرمندگی بنتی ہے وہ کام موجود ہیں، اور اس کا تعلق ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں شیطان سے کہ یہ کمپینین ہے شیطان کا، بال جو ہے۔ اور بیسیکلی جو ایپسٹین فائلز کو اگر کوئی راہ سلوک کا مسافر یا فقر کا مسافر اگر اس کو دیکھے گا تو ہر فقیر میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے راہ فقر میں کہ اس میں شیطان ایک کانٹریکٹ دیتا ہے کہ اپنی سول کو سیل آؤٹ کرے، اپنی روح کو بیچے، اور وہ جو کانٹریکٹ کو لے کے آنے اور لے کے جانے والا جو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتا ہے جس کو، وہ ہے بال، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ روح بیچی جاتی ہے ان لوگوں میں جن میں لالچ پائی جاتی، دنیا کی دولت کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، عیش و عشرت کے لیے کچھ لوگ روح کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ایکسٹریم لیول کے اوپر کی بات ہے۔ راہ سلوک کا مسافر جو اپنی مشاہدات، ریاضات، ان سٹیجز کو کراس کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ تجلیات کا ظہور بھی ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ اس کو آزمایا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کو یہ کانٹریکٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب انسانیت کے لیے شرمندگی سے مراد ایسے لے لیں کہ بچوں کی بلی دینا، یہ جو ایپسٹین فائلز میں سب سے مین جو آ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو قربان کیے جانا، ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ بدفعلی کا نظام لانا، پھر اس کے بعد آج کل آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم عام انسان جو ہیں کہیں نہ کہیں اس بال کا نام ہمارے اس جو ڈیلی لائف ہے اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگیوں اس سے میں جڑا ہوا ہے، ہماری زندگی کے اندر جڑا ہوا ہے۔ جس طرح ایک وہ برانڈ ہے، فیشن برانڈ، وہ بھی اب اس کے جو اوپر وہ جو ایسے کوئی نشانات یا ایسے اس کو جو ٹیڈی بیئرز پکڑا دیے گئے یا اور کوئی نشانات ان فیشن برانڈز کے اوپر آ رہے ہیں، بیسیکلی تو وہ سارا ہے ہی فتنہ دجل، وہ دجالیت کو دعوت دینے کے برابر ہے نا۔ تو اس میں ہمارے لیے آگے ہی بہت ضروری ہے، ہمارے اندر اس چیز کا شعور اجاگر کرنا ضروری ہے کہ اس سے آگے چل کے بہت سارے ایسے فتنہ نمودار ہوں گے جو انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ پھر جوان بچیوں کے ساتھ جس چیز کو قرآن نے منع فرمایا
ٹھیک ہے، زیادتی کے اس میں مل جاتے ہیں. پھر ایسے کام، یہ جو ڈارک ویب آپ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے. نام بھی سن رہے ہیں کافی عرصے سے کہ ڈارک ویب بیسیکلی بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ جو لوگ انسان جو ہیں، جو شیطان کے، جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیا، وہ اس کے جزیرے پہ جا کے ایسے کام کریں اور اس کو ایز اے ڈارک ویب پہ اپلوڈ کیا جائے اور اس کو بیچا جائے اور دنیا کو آہستہ آہستہ اس طرف راغب کیا جائے. اب اس میں ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کے دوں کہ ہماری اردو میں یا ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بال بچے کیسے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بال بچے کیسے ہیں، یہ تو ایک سمجھ آئی. ٹھیک ہے، یہ بال کا ذکر کیوں لگایا گیا؟ کیا پراپر سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ بال کو اس لغت میں انٹروڈیوس کرایا گیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں، آپ کا اہل و عیال کیسا ہے، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، جو لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں بیسیکلی ان کا ذکر. پھر اس کے بعد فیشن برانڈز میں بھی ایک چیز یہ ذکر ہو رہی ہے. یہ ایک اینٹیٹی ہے، یہ خالی ایک بت نہیں تھا بال، یہ ایک اینٹیٹی ہے جو اعلی کار کے طور پہ ابلیس کے کمپینین ہونے کے ناطے ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو لیڈ کرتا ہے اور نیگیٹو انرجی کے تھرو لوگوں کو عیش و عشرت کے نام پہ لوگوں سے وہ کام، وہ شرمندگی کے کام جو انسانیت کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بنے، وہ کام سر انجام